کچھ ایسے فعل کرتے تھے جو نہیں کرنا چاہیے، مگر اس فعل کو چھوڑ کر جب اللہ کی طرف چلے تو اللہ نے انہیں ایسا بنایا آج لوگ ان کا نام یاد کرتے ہیں، ان کے نام کا صدقہ مانگتے ہیں۔ کیا اولیاءوں میں دیکھو، صحاباؤں میں دیکھو، تابعینوں میں دیکھو، تابعینوں میں دیکھو، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ پھر انشاءاللہ کبھی بات کا ذکر آیا، کبھی اللہ نے چاہا موقع ملا، اللہ نے کرم کیا تو ایک اور ہمارا ٹاپک آگے چلے گا، اللہ والوں کی باتیں اور اللہ والوں کا عشق۔ ابھی تو ہمارا یہ چل رہا ہے درود و سلام کی برکت اور توبہ کی حقیقت، تاکہ یہ بندہ درود و سلام بھی پڑھتا رہے، توبہ بھی کرتا رہے، معافی مانگتا رہے۔ وہ بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا، بڑا کریم ہے۔ بنی اسرائیل کے زمانوں کی حکایتیں پڑھو، ہماری خود کی پڑھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے کچھ جو ہے صحاباؤں کے سامنے آپ نے اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی غفوری رحیمی بتائی ہے، وہ پڑھو تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں بس اس طرف چلنا ہے، زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وشید الابرار صلی اللہ علیہ محمد۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، یاد آ گیا مجھے کہ کوئی صحابہ نے پڑھا تو ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید تو ہے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صبح سویرے گئے آپ کے خلافت کے دور میں نا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے کہا، کیا بات ہے عبداللہ، آج تو ہم نے خواب دیکھا۔ کہا حضور کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ حضور نے ہمیں پانی کا ڈول دیا اور کہا کہ آپ بھی پیو، اسے بھی پلاؤ۔ تو بھلا ایسا کیا عمل کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حضور آپ ہی بتائیے کیا کرتے ہیں، پہلے آپ کا نام آیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ہم تو بس سرکار پہ صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ پھر حضرت بھی بولے کہ ہم بھی حضور پہ خوب درود پڑھتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ یہ شہادت الدارین میں بھی ایک چھوٹا سا واقعہ آیا ہے اور بہت ساری کتابوں میں بھی آیا ہے۔ یعنی صحاباؤں سے لے کر، ہر ولی سے لے کر، ہر مقبول بندے سے لے کر گناہگار بندہ تک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ساتھ سلام بھی پیش کرتا ہے۔ یہی سلامتی والی زندگی ہے۔ ان کو سلام کرو گے تو کلام ہوگا، کلام ہوگا تو جواب بھی ہوگا۔ کوئی سیدھے سادے بندے سے میں نے سنا تھا کہ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا کہ تم گن نہیں سکتے۔ درود پڑھو گے تو ثواب ملے گا اور سلام پڑھو گے تو مدینے سے جواب ملے گا۔ عاشق لوگ ثواب کے چکر میں نہیں رہتے، عاشق لوگ سلام کرتے رہتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی مدینے سے جواب آ جائے۔ عاشقوں کا یہ چکر ہوتا ہے۔ عاشق بنو، عاشق بنو، اور درود پڑھو گے ثواب آٹومیٹک آ جائے گا۔ کیا؟ اور وہ غفور الرحیم ہے، وہ چاہے تمہیں کون سی چیز سے کہاں نواز دے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ایک چھوٹی سی بات۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یا اللہ میزان کتنا بڑا ہے، تو میزان کا ترازو مجھے دکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ عرض سن کر اللہ نے میزان کا ایک ترازو دکھایا، تو وہ میزان مشرق سے مغرب تک کا تھا، ایک پورا۔ تو آپ اس کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش آنے کے بعد کہا کہ یا اللہ اتنا بڑا ترازو ہے،
اب بندہ یہ نیکیوں سے کیسے بھرے گا؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری تو نیکیاں بھی اتنی نہیں ہیں. اور سنا ہے میزان ہے، نیکی اور بدیوں کا حساب ہوگا، اور اتنا بڑا ترازو. تو اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد سن، اگر میں چاہوں اس ترازو کو ایک کھجور کی گٹھلی سے بھر دوں. سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ. ایک کھجور کی گٹھلی سے بھر دوں. میں کریم ہوں، رحیم ہوں. سبحان اللہ. اور آپ کو میں یہ بتاؤں، بڑے لوگوں سے سنا ہے، میں نے پڑھا بھی ہے، بخاری شریف کی آخری حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کو دو کلام زبان میں ہلکے ہیں مگر وزن میں بھاری ہیں، وہ بہت پسند ہے. صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے عمل ہے، وہ کون سے نام ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولنے میں بالکل ہلکے ہے، ترازو میں بہت بھاری وزن رکھیں گے، اور وہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ زبان میں بالکل ہلکے ہیں اور بولنے میں اتنے بھاری ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اسی سے میزان کو بھر دے اور نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں. تو اللہ ان اللہ غفور الرحیم ہے، بس اس کے ہو جاؤ، اس کے محبوب کے ہو جاؤ. اور خوب درود و سلام پڑھو. درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور من نور اللہ. حضرت وہب بن منہ سے ایک روایت پڑھی کتاب التوابین میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوان آدمی تھا، اور ایسا لفر آباد، ایسا غناگار، ایسا تکبر، ایسا گھمنڈی آدمی کہ پورے شہر کو اس نے بدنام اور برباد کر دیا تھا. جھگڑا کرنا، فساد کرنا، گناہ کرنا، اور گھر والے بھی پریشان تھے. شکایت حضرت موسیٰ اعلیٰ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کے پاس آئے. لوگوں نے عرض کی کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں مانتے، یہ بھی نہیں مانتا، لہٰذا اس کے ماں باپ کو سمجھایا جائے یا اس کو شہر کے باہر کر دیا جائے. سب لوگ جمع ہوئے، اس کو شہر کے باہر کر دیا. جوان تھا، چلا گیا، شہر کے باہر رہا، وہاں بھی اپنی عجیب حرکتیں کرتا رہا. پھر عمر کے دن ڈھلتے ڈھلتے گاؤں میں آتا، کوئی بات نہیں کرتا، نہ سلام نہ کلام، کچھ نہیں. پھر وقت گزرتے 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 وہ عمر بھی ہو گئی، کبھی کہیں ملتا، کھاتا پیتا نہیں، کوئی اس کو جواب ہی نہیں دیتا تھا. اب وقت اور اس کے لیے غربت کا آ گیا، بیمار ہو گیا. ایک دن کی پھر بات یہ کہانی ہوئی کہ وہ شہر ویرانے میں پڑا ہوا تھا، بخار سے جسم تپ رہتا تھا، جیسے ابھی پھٹو جسم ہوتا تھا. بخار کی حالت شدت کی ہو گئی تھی. کوئی نہیں تھا اس کے پاس، کوئی نہیں تھا. وہ ایک پتھر کے سہارے، اینٹ کے سہارے ایسے لیٹا ہوا تھا. آسمان کی طرف نظر گئی، آسمان کی طرف نظر گئی، اور آنکھوں سے آنسو آئے. سنیے گا، یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا کریم رب، یہ ہے خدا. آسمان کی طرف نظر گئی، اور پھر دوسری بار گئی، تیسری بار
دل نے جھٹکا مارا. دل کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہوئی. دل کے دھڑکن بنتی ہوئی آنکھوں تک پہنچی اور آنکھوں میں اشک بن کر وہ غم آنکھوں سے باہر آیا. پھر وہ غم زبان سے دعا بن کر نکلی اور الفاظ کچھ یوں اس نے کہے: یا اللہ، تو غفور رحیم ہے، تو کریم ہے. میں تجھی سے وسیلہ مانگ کر کہتا ہوں مولا، تیرے سوا کون ہے ہمارا جو ہمیں اور مجھے معاف کرے. تیرے نبی کے کہنے سے میں شہر چھوڑ کر آ گیا، اف تک نہیں کیا، کیونکہ میں گنہگار تھا، میں گناہ کرتا تھا. مگر مولا اب مجھے ہوش آیا ہے، پر وقت بہت پیچھے چھوڑ گیا. اگر اب تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو مجھے تیرے سوا کون ہے بھلا جو مجھے معاف کرے گا. پروردگار، تیرے موسیٰ نبی لوگوں کو لے کر بیٹھتے، تیری باتیں کرتے. کبھی کچھ باتیں میں نے